کیا ضرورت ہے ایک بچہ اور پیدا کرنے کی؟ ہم دونوں میں اکثر جھگڑا ہو جاتا۔ میں بہت چڑچڑاہٹ پن سے کہتی اور بچہ نہیں چاہیے مجھے، مگر شاید اس کا اس دنیا میں آنا بہت ضروری تھا۔ زمانہ حال میں تال میل ملانے لگا۔ پورا پیریڈ انتہائی غصے میں گزارا۔ مجھے نہیں چاہیے، پہلے ہی 2 بچے ہیں، فیملی کمپلیٹ ہے۔ دل میں 2 بیٹوں کا غرور بھی تھا کہ بیٹوں کے بعد سسرال میں بڑی پذیرائی ہوتی تھی۔ شاید دل میں ڈر تھا کہ اب کہ بیٹی نہ ہو جائے، مگر ہونے کو کون روک سکا ہے۔ مجازی خدا راضی برضا تھے، میرے ناز اٹھائے جاتے، میں احتجاجاً سارا دن بھوکی رہتی، فولک ایسڈ اور کیلشیم سب اٹھا کر پھینک دیتی، سوچتی شاید اس طرح جان چھوٹ جائے گی۔ چچا کی بہو کا ابارشن ہو گیا۔ میں نے تعزیتاً پوچھا، یار 2 سٹیپ چڑھ گئی تھی۔ وہ روندی ہوئی افسردگی سے بولی، میں نے بات ذہن میں رکھ لی، خوب اونچی اونچی چھلانگیں لگاتی، دن میں 10 بار سیڑھیاں اترتی چڑھتی، مگر کچھ نہ ہوا۔ البتہ دن پورے ہو گئے، وقت پہ بہت غصے سے ہسپتال گئی۔ بڑی صحت مند بچی تھی، گڑیا کی مانند۔ غنودگی میں ڈاکٹر کی آواز سنی، نرس سے کہہ رہی تھی، اتنے خوبصورت بیبی کم دیکھے ہیں، مگر میں سمجھی میری غیر دلچسپی دیکھ کر دل رکھ رہی ہے۔ نظر تک نہیں ڈالی۔ مجھے سارا قصور گڑیا اور اس کے باپ کا لگتا رہا۔ اگر وقت پہ کچھ کر لیتے تو 3 پہاڑ جیسے برسوں کے لیے پھر باؤنڈ ہو گئی ہوں۔ اللہ پریپ کا سلیبس پھر سے پڑھانا پڑے گا، شاید کوفت سے سوچا۔ گھر آ کر دونوں بچوں کے کاموں میں جٹ گئی۔ اگرچہ امی ان کے پاس تھیں، مگر بچوں کو ایک دفعہ نہلا دھلا کر خود کو فارغ سمجھ رہی تھیں۔ گھر آتے آتے شام ہو گئی تھی۔ بچوں کے کپڑے کچھ مسلے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے وارڈروب کھولی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، امی ڈانٹنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، بچوں کو صاف ستھرے ہیں، تم اب آرام کرو، مگر میں خاموشی سے لگی رہی۔ گڑیا کے رونے کی آواز سنی تو دل میں ذمہ داری کا بوجھ بڑھ گیا۔ مجھ سے چھوٹی مدیحہ بھائی جان کے ساتھ دیکھنے آئی تو لپک کر اٹھا لیا۔ اللہ بجو کتنی خوبصورت ہے، بالکل گڑیا سی، ماتھے پر سنہرے بالوں کا گھونگھر تو دیکھیں۔ مجھے بہن کے بہلانے پہ پیار آ گیا کہ ساری پریگننسی کے دوران اس کے کان کھاتی رہی تھی، ان وانٹڈ بیبی کہہ کہہ کر۔ 2 بچوں کی ذمہ داریوں میں پہلے ہی پھنسی ہوئی تھی، جھنجھلائی سی رہنے لگی۔ میرے باندھے اس کے کام لیتی مانو میرے اوپر فرض ہی نہیں۔ اللہ نے گڑیا میں کچھ ایسا صبر رکھا تھا، گھنٹوں نہ دیکھتی تو بھی پڑی رہتی۔ البتہ طبیعت میں نفاست کے سبب اس کے بھی سارے کام ہو جاتے۔ اب کچھ مہینوں کی ہو رہی تھی، دونوں بیٹوں کے لیے علم غلم بناتی اور کھلاتی رہتی اور اسے یکسر بھول جاتی۔ کبھی کبھار تو مجازی خدا کا صبر بھی جواب دے جاتا۔ ایک دن بچوں کو ہاف بوائل انڈے کھلا رہی تھی، لاؤ اپنی گڑیا کو آج ہم کھلاتے ہیں، مگر اس کے لیے تو بوائل ہی نہیں کیا تھا، کہاں سے لاتی؟ تب وہ کندھوں سے پکڑ کر چیخ پڑے، تم اسے گھر کا فرد کب سمجھنا شروع کرو گی؟ بری طرح سے شرمندگی ہوئی۔ کمی تو نہیں تھی، بس دھیان میں نہیں رہتا تھا۔ شاید دونوں بیٹے 1.5 سال کے فرق سے آ گئے تھے تو زیادہ ہی پھنس گئی تھی۔ میں نے پھر خود کو رعایت دی۔ لیلا کچھ مہینوں کی ہوئی تو آتے جاتوں کی توجہ کھینچنے لگی۔ اچھا مدیحہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہتی تھی؟ میں نے بہن کو سوچا۔ بس یوں ہی الجھتے سلجھتے سال بھر کی ہو گئی۔ قدم لینے لگی، توتلا سا بولنے لگی، انوکھی شرارتیں کرتی جو بیٹوں نے کبھی نہ کی تھی۔ گود میں چھپ کر ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتی، چمکتا رنگ روپ، سنہرے کرلی بال شانوں پر پڑے رہتے، دل میں کب جگہ بنا گئی پتہ ہی نہ چلا۔ چھوٹے چھوٹے دوپٹے اوڑھ لیتی، لمبے گھونگھر والے بالوں میں عین درمیان میں ماتھے پہ چٹکی والی پنیں لٹکا لیتی جو ماتھے پہ جھولتی رہتی مگر گرتی نہیں، اور جب الٹی چپلیں پہن کر چلتی تو کائنات کی ساری خوبصورتی اس ننھے سے وجود میں سما جاتی، باقی سارے منظر پس منظر میں چلے جاتے۔ تب میری ساری لاپرواہی پر محبت غالب آنے لگتی، میں بے ساختہ گود میں بھر لیتی، چٹاخ پٹاخ کر کے سنہرے گال گلال کر دیتی، سرتاج کنگھیوں سے دیکھتے اور مسکرائے جاتے۔ کچھ وقت بڑھا تو اسکول جانے لگی، بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے نمایاں نظر آتی، یا شاید میری ممتا اس کی محبت سے معمور ہو چکی تھی، سب بچوں سے الگ دکھ رہی تھی۔ خدا داد ذہانت سے ٹیچرز کے دلوں میں گھر کر گئی، کوئی پروگرام اس کی شمولیت کے بغیر ترتیب نہ پاتا۔ اسپورٹس ڈے، سالانہ تہوار یا کسی بھی موقع پر مہمان خصوصی کو گلدستہ وہی پیش کرتی۔ سونی، سسی، ماروی، ہیر کیا کیا سونگ نہیں بھرے، اور ہر گیٹ اپ میں نگینے کی طرح فٹ محسوس ہوتی، سندھی، بلوچی، پنجابی، حتیٰ کہ سنڈریلا اور لیڈی ڈیانا کے روپ میں بھی اصل سے بڑھ کر لگی۔ یا شاید میری محبت
مجھے ایسا دکھاتی، اب میں بیٹوں کے کام اور ضروریات بھول جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے شانوں تک آنے لگی، میرے سارے دوپٹوں کی شامت آئی رہتی۔ میں گھر میں موجود نہ ہوتی تو سارے جوتے نکال لیتی اور لائن سے لگا کر باری باری پہنتی۔ مما میں ٹک ٹک والے جوتے کب پہنوں گی؟ عائشہ، مریم، فریال، ماہم سب پہنتی ہیں۔ وہ اشتیاق سے بتاتی، مجھے بچیوں پہ ہیل والے جوتے کبھی پسند نہیں تھے، سو لے کر ہی نہ دیتی، اور نتیجے میں وہ موقع پاتے ہی میرے جوتوں پہ اپنے شوق پورے کرتی۔ ہائی ہیل کے جوتے درمیان سے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اس کی ناک غصے سے دبا دیتی اور بسور کر رہ جاتی۔ جونیئر سیکشن سے اوور آل پوزیشن لے کر پاس آؤٹ ہوتی تو پرنسپل نے اسے اپنے اسکول کا فخر قرار دیا اور میں اپنا مان اور استحقاق چہرے پہ سجائے مبارکبادیں وصول کرتی رہی۔ امی کی طبیعت میں کافی تیزی تھی، گھر میں بھتیجا بھتیجی کی شرارتوں سے تنگ رہتی، مگر لیلا رانی تو جب بھی جاتی خوب لاڈ اٹھاتی، مجھے کہتی بہت ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کی ہے لیلا، اس کا مزاج مجھ پہ پڑا ہے۔ گھٹی جو میں نے دی تھی، میں اور بھابھی بے ساختہ ہنس پڑتے۔ میں گرمی کی لمبی امسائی دوپہروں میں گھٹن سے گھبرا کر لیٹ جاتی تو اٹھنے پر پورا کچن صاف ستھرا ملتا، تب بے ساختہ پیار آ جاتا۔ میں تجاہل عارفانہ سے کام لیتی اور پوچھتی، جانی کچن کون سمیٹ گیا؟ وہ دھیمے دھیمے مسکاتی اور بولتی، پتہ نہیں موم، شاید کوئی پری، کوئی سنڈریلا آئی تھی، سب کر گئی۔ میں سرشار سی گلے سے لگا لیتی۔ اب گھر میں اس کی سہیلیوں کا میلہ لگا رہتا، کبھی مل کر خوب پڑھتی، کبھی خوب ادھم مچاتی، ہرا مار کر آم کے درخت پر لگے جھولوں پر چڑیاؤں کی طرح جھولتی، لان میں سنہری کلابتوں جیسے امڑتے کہکے دریچوں سے لپٹ جاتے، تتلیوں کی طرح پھولوں پر منڈلاتی رہتی۔ وہاں سے اٹھتی تو پوری کالونی میں رنگ برنگی سائیکلیں دوڑاتی پھرتی، کبھی ماہم کے گھر، کبھی فریال کے، کبھی کسی تیسری کے گھر۔ ایک دفعہ امی آئیں تو گرمی کی چھٹیاں تھیں، کہنے لگی سب بچے ننیال جاتے ہیں، اب کے لیلا میرے ساتھ جائے گی۔ مجھے پتا تھا سرتاج پسند نہیں کریں گے، مگر امی کے اصرار پر بھیج دیا۔ اوف، تب پتا چلا تو وہ تو ہمارے گھر کی بولتی چڑیا تھی، چہکتی رہتی تھی، اڑتی خوشبو تھی تو مہکتی رہتی تھی۔ زندگی کا احساس اس کے دم سے تھا، ہر دم ہنگامہ مچائے رکھتی۔ چوتھے روز ہی امی کی ناراضگی کے باوجود جا کر لے آئے کہ سونا گھر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ میں سوچتی، خدایا یہ وہی بچی ہے جس کے پیدا ہونے پہ میں ناخوش تھی، مگر اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے میرے دامن میں اپنی رحمت بھر دی۔ دن چٹکیوں میں اڑے، اتنے ماہ و سال اتنی جلدی گزر گئے۔ میں نے اس کی فرینچ ٹیل باندھتے ہوئے سوچا، قد کاٹ میں میرے برابر ہو رہی تھی۔ میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تو میرا خیال تھا کہ اس کے لیے ڈاکٹری بہترین لائن ہے اور وہ بابا کی طرح انجینئرنگ کرنا چاہتی تھی، مگر میری شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے ارادہ بدل دیا اور پری میڈیکل پڑھنے لگی۔ ماشاءاللہ کتنی فرما بردار ہے۔ میں اس کے ملیح چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچتی، اپنے ٹائٹ شیڈول میں بھی میرا خیال رکھتی۔ رات کو میں کچن سمیٹ لوں گی، میرے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار پاتے ہی مجھے فکر سے آزاد کر دیتی۔ گھر میں ملازمہ اور ہیلپر ہمیشہ ہی سے موجود تھے، مگر مجھے کچن کبھی بھی ملازمین کے حوالے کرنا پسند نہیں رہا۔ جان توڑ کر محنت کی کہ میڈیکل میں کمپٹیشن بہت ہے اور میں رپیٹ نہیں کروں گی، پہلی بار میں ہی کلیئر کرنا ہے۔ مجھے انٹری ٹیسٹ بڑے عزم سے کہتی، مما کلیئر کر لوں گی نا، بہت دعائیں کیجیے گا، بس مصلے سے اٹھا ہی نہ کریں۔ پڑھتے پڑھتے رک کر ایڈوائز کرتی، میں حوصلہ بندھانے کو کہتی، میری بیٹی کا نہیں ہوگا تو سمجھو اس سال کسی کا بھی نہیں ہوگا، میری بیٹی سے زیادہ کون ذہین ہوگا، اور وہ حوصلہ پکڑ لیتی۔ آخر اس کی محنت رنگ لے آئی، وہ کلیئر کر گئی، اور جب کے میں جا رہی تھی تو ہمارے تفاخر اور اللہ کے کرم بات کرتے کرتے اکثر گلوگیر ہو جاتی۔ اس نے میرا وہ خواب بھی پورا کیا تھا جو میں نے کبھی اپنے لیے دیکھا تھا، اور پھر سب کو اداس چھوڑ کر ہاسٹل چلی گئی۔ پورا گھر سائیں سائیں کرتا رہتا، نہ گھنٹیاں بجتی، نہ دروازے کھلتے، نہ گول گپوں کی فرمائش، نہ چاٹ، نہ آئس کریم، نہ چاکلیٹ ریپر دکھتے۔ بیٹے تو پہلے ہی جا چکے تھے، ہم دونوں سادہ سا کھانا کھاتے، بس کام ہی ختم ہو گئے سارے، نہ کہیں کتابیں بکھری نظر آتی، نہ جلدی میں ادھر ادھر ڈالے کپڑے، سارے کام ہی ختم ہو گئے۔ میں بوریت کا شکار رہنے لگی تو اسی نے توجہ دلائی، موم اب آپ جم جائیں، آپ جم جوائن کر لیں، کلب جایا کریں، کٹی پارٹیز کیا کریں، ایف بی پہ اکاؤنٹ بنائیں، اس طرح تو آپ ڈل ہو جائیں گی، آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے، اسے ضائع نہ کریں، اور سب سے بڑی بات آپ ایک کوئین کی مدر بننے جا رہی ہیں تو مدر کوئین تو لگنا چاہیے نا۔
وہ شرارت سے ایک آنکھ میچ کر ہنستی۔ واقعی ایک پیدائشی نباز ہے، میں سوچتی کیسے منٹوں میں حل سامنے رکھ دیتی ہے۔ ہاسٹل سے آتی تو جیسے زندگی جاگ جاتی، ہنگامے، فرمائشی پروگرام، سہیلیوں کا تانتا، ڈریسنگ ٹیبل کی شامت سب سے زیادہ آتی، سب مل کے ایک دوسرے کو تیار کرتی، سیلفیاں لیتی اور جاتے سمے وہ ساری سیلفیاں میری گیلری میں ڈالتی اور میک اپ کی چیزیں اپنے سفری بیگ میں۔ بوقت ضرورت مجھے بڑی کوفت ہوتی، فون کھڑکاتی، مسکارا کہاں پھینک گئی ہو، لائنر نہیں مل رہا، پنک لپسٹک کا لائٹ والا شیڈ کدھر گیا، موم وہ تو میں لے آئی، آپ اور لے آئیں نا، میں کب سے شیڈ لینا چاہ رہی تھی، ٹائم نہیں مل رہا تھا، ویسے بھی لینے جاتی تو کافی حرج ہوتا پڑھائی کا، اور میں قائل ہو جاتی کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اوپر سے بدستور ناراض رہتی۔ اب کے ویکنڈ پہ آئی تو گھر میں پھیلی کشمکش کو فوراً بھانپ گئی، جھجکتے ہوئے بولی مما آپ میں ایک خامی ہے، آپ وقت کے حساب سے نہیں چلتی، اور میں جو پہلے ہی کچھ غیر معمولی سے احساسات کے تحت دل پہ بوجھ لیے بیٹھی تھی، بہت برا لگا مجھے، میں خاموش سی ہو گئی اور خود احتسابی کے بوجھ تلے بے دلی سے اٹھ گئی۔ اس نے محسوس کر لیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نادم سے بیٹھی سوری کرتی رہی، مگر میرا احساس جگا چکی تھی۔ میں نے دل سے سوچا، مجھے اکثر بزرگوں سے شکایت رہتی تھی کہ بات کو سمجھتے ہی نہیں، ہر بات میں مین میخ نکالتے ہیں۔ میں جلتے کڑتے سوچتی، مگر اس کے احساس دلانے پہ پتہ چلا کہ ہم اپنے بزرگوں سے بات ہی نہیں کرتے، نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ وقت دیتے ہیں، انہیں ریٹائر سمجھ کر کوئی بات شیئر ہی نہیں کرتے، وہ ہماری بات کیسے سمجھیں گے؟ بلکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا میں اسے بند دروازے کے پیچھے حل کرنے کی کوشش کرتی۔ ایسے ہی ایک دن ابا جی کی شکایت کر رہی تھی اس سے کہ ذرا سا کمپرومائز نہیں کرتے، نہ بات سمجھتے ہیں۔ اب وہ بیٹی کم اور دوست زیادہ لگتی تھی۔ مما آپ دادا کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا کریں تو انہیں آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے بڑے رسان سے بات کی۔ وہ الگ کمرے میں پڑے رہتے ہیں، وقت کی ضرورت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس نے میری جھنجھلاہٹ کو محسوس کر لیا، اسی لیے بڑے معتدل لہجے میں بولی آپ ان کے ساتھ یا ان کے سامنے تبادلہ خیالات کیا کریں تو وہ بھی آپ کی بات آسانی سے سمجھیں گے، انہیں ہر طرح کے فیصلوں میں شامل کیا کریں، مرضی تو آپ کی ہی چلے گی، بس ان کے سامنے آپ اور بابا بات ڈسکس کر لیا کریں تو معاملہ ان کے بھی علم میں رہے گا اور فیصلے کو ان کی تائید بھی مل جایا کرے گی، انہیں اپنی اہمیت کا احساس رہے گا، مگر وہ تو ہر بات میں مین میخ ہی نکالتے ہیں۔ میں نے نروٹھے پن سے جواب دیا، اگر آپ ان کے سامنے بیٹھ کر بات کریں گی تو آپ کے خیالات اور وضاحت ان تک خود ہی پہنچ جائے گی، اور جب وہ معاملے سے شروع سے ہی آگاہ ہوں گے تو ان کی مرضی لازماً آپ کی مرضی شامل ہو جائے گی۔ اف کتنے سامنے کی بات تھی، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ دادا سارا دن آپ کی مصروفیت میں ذرا سی فرصت تلاشتے رہتے ہیں کہ کب آپ فارغ ہوں اور کب ان سے بات کریں۔ بیٹی کی نرم مہربان آواز پھر سنائی دی، ابا جی کی وہی زمینداروں والی سوچ تھی، میں نے بڑی مشکل سے زمینیں بنائی ہیں، بچوں نے ایک مرلہ بھی شامل نہیں کیا، وہ اونچا اونچا بول رہے تھے، اگر آج بانٹ دوں تو سب بیچ باچ کھا جائیں گے، اب انہیں کون سمجھائے کہ ہمیں زمینوں میں اضافے کی ضرورت ہے، نہ فرصت، جاب ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، کاشتکاری کے رولے کون دیکھے گا۔ میں اکتا کر بڑبڑائی، مگر دل کی بات ان سے کبھی نہیں کی۔ لیلا نے احساس دلوایا تو سمجھ آئی کہ یہ بات کبھی ابا جی کے پاس بیٹھ کر سہولت سے بتائی ہی نہیں، بلکہ میں تو پہلے دن سے ہی کترائی رہتی تھی۔ مجازی خدا اپنے بکھیڑوں میں مصروف رہتے، مگر میرے پاس کافی وقت ہوتا تھا، بالجبر ہی صحیح، تھوڑا تھوڑا ابا جی کے پاس بیٹھنے لگی تو شادی کے اتنے سالوں بعد عقدہ کھلا کہ ابا جی جو اپنی سخت مزاجی کے لیے پورے خاندان میں مشہور تھے، بالکل بادام اور اخروٹ کی مانند نرم تھے۔ رفتہ رفتہ اندازہ ہونے لگا زندگی کوئی بہت آسان نہیں تھی، ان کے لیے بڑی تگ و دو کے ساتھ بچوں کو پڑھایا تھا اور ساتھ ساتھ بچت کر کے زمینوں کے ٹکڑے بھی خریدتے رہے تھے، ریٹائرمنٹ تک بچوں کے فرائض سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ ان کی سوچ کا اپنا ایک انداز تھا، انہیں واقعی بہت پیار تھا اپنی زمینوں سے، جن کو انہوں نے اپنی بہت سی ضروریات اور کے ساتھ تعیشات کی قربانی دے کر خریدا تھا، بینہ ایسے جیسے میں نے اپنا گھر اور اس کی آرائش اپنی مرضی سے کی تھی، کوئی ڈیکوریشن پیس کہاں سے خریدا تھا، کوئی کہاں سے، لگیج اور احتیاط کے 100 بکھیڑے اور وسوسے سہے تھے، کن دقتوں سے پردے بنے تھے،
کچھ آرائشی اشیاء ملتان اور سرگودا سے آئی تھیں۔ ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا تو ہر شہر کی خاص سوغاتیں میرے پاس جمع تھیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال کر رکھا کرتی تھی۔ کبھی سالانہ صفائی کے دوران چیزیں کھلتی تو ان کے ساتھ وابستہ ساری جزیات بھی یاد آ جاتی۔ واقعی چیزوں کی وقت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ جڑی یادوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ چیزیں دھیان میں آئیں تو وہ یادیں بھی در آتی ہیں اور وہ یادیں پرانی ہو کر سنہری رنگت اختیار کر جاتی ہیں جو آنکھوں میں جگنو اور دل میں گداز بھر دیتی ہیں۔ کتنے ہی نرم گرم لمحے گرفت میں آتے ہیں اور اگر ہمارے دامن لمحوں کی آزاد ہو جائیں تو باقی کیا رہ جائے زندگی میں۔ ہمیں تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا تھا اور ہم نے اپنی زندگی بغیر کسی جدوجہد کے بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ شروع کی تھی۔ بنیادوں میں کتنا خون اور پسینہ ڈلا تھا، کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اب اندازہ ہوا کہ ابا جی بھاگ بھاگ کر گاؤں کیوں جاتے ہیں اور سکت نہ ہونے کے باوجود پوری زمینوں کے چکر کیوں لگاتے ہیں۔ اپنی یادیں ہی تو تازہ کرتے ہوں گے، ورنہ زمین تو وہی ہے جس پہ ان کی ملکیت مسلم ہے۔ میں نے جس دن اس نکتے کو پا لیا، زندگی بہت آسان ہو گئی۔ اب ان کے اور میرے بیچ باپ بیٹی والا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ ابا جی یکسر موم ہو گئے ہیں یا بدل گئے ہیں۔ میں نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میرے اپنے ابا بھی تو یوں ہی غصے میں آ جایا کرتے ہیں، تب تو مجھے ان کی عمر کا تقاضا لگتا ہے تو یہاں بھی یہی رعایت میں سوچ لیتی ہوں۔ یوں گھر کی کتنی بڑی ضروریات ابا جی از خود اپنے ذمے سمجھتے ہیں۔ کالج کی سالانہ فیس بھرنی ہو یا ہاسٹل ڈیوز ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ مضمون لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کے پاس بھی یقیناً ایسی رحمت اسی صورت میں موجود ہوگی۔ نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اور رحمتوں کے لیے دل و دامن کشادہ رکھیے۔ رحمت کا حساب نہیں، نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ کسی جگہ پڑھا تھا، جیسا کہ شروع میں لکھا تھا، شاید اس کا اس دنیا میں آنا بہت ضروری تھا۔ میں جو اپنی پختہ سوچ کو واقعے میں اہمیت دیا کرتی تھی، اسے میری پیدا کی ہوئی بیٹی نے نامحسوس طریق پر بدل دیا۔ اسی لیے یہ رحمت مجھے بہت عزیز ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی بھی تصور میں بڑے تفاخر سے اپنی بیٹی کو سوچا۔ مجھے اس کی چمکیلی آنکھوں میں دنیا کو فتح کر لینے کا عزم جھانکتا نظر آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میری دنیا شاید اسی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ میرے مولا تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو بہتر سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ شکر گزاری کے احساس سے میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روانی نے احساس دلایا کہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔